السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے کیسے ہوا تھا۔ دوستوں، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کا اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں جسے آپ پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشنودی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو آنے دو، ان سے بات کروں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی، آپ کل تشریف لائیے گا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زمع کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولی، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، اور فرمایا، آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیام لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا، کس کا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زمع نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لا ریب، ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، پھر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ذاتی طور پہ مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زمع نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا۔ انہوں نے دریافت کیا، کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جب کہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت
حکیم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو وہ گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے آپ کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کروں گی، پھر آپ کو اطلاع دوں گی، اور وہ اٹھنے لگیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی جب تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو آپ چاہیں ان کے حق میں فیصلہ فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جان نثار کے یہاں بھی گئی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رشتے میں آپ کی بھتیجی ہوئیں، تو پھر رشتہ یہ کیسے مناسب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہوں نے زبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں بعد زبیر بن مطعم نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آپ آئیں تو کہا، زبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب وہ چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ پیارے دوستوں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی کام ہوتا تھا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا تھا، اور وہ جو بھی فیصلہ لیتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے ہی لیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا تھا اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی پارچے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کی شبیہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کے چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات تک آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال کا پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ اللہ کے طے کیے ہوئے مقرر دن پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی اور نوٹ کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھیں، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھیں اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا، جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں اور میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر کے انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، چونکہ اس سمے 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی بڑی اور جوان نظر آتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم عمر کی تھیں۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں، اور آپ کو وہ ناز سے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے
نسب، جس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے، یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا تھا اور آپ بھی عربک میں اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب کی تعبیر بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے بھی اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑے مسئلہ الجھ جاتا تو کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر موجود تھیں اور جب نبی کے گھر آ گئیں تو کیا کہنے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں۔ جب نبی صحابہ کا کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھیں۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم ان کا اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً 2200 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے ہیں۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا رہے اور آپ زیادہ مصروف نہ رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کے عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ کی امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھیں۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو وہ صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پوری امت کے لیے ایک مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزاری چند سالوں کی زندگی سے بہت سے خوبصورت پیغام ملتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور آپس میں محبت اور عزت کے ساتھ کیسے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا نصیب بلند کرے، اور جس کسی کی بھی شادی شدہ زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، آمین۔ دوستوں، آپ ہمارے چینل دین اضافہ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔